بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد یونس قاسمی، ویژن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے جو قدرتی وسائل اور منفرد جغرافیائی محل وقوع کی بدولت ملکی معیشت، سلامتی اور علاقائی سیاست میں فیصلہ کن کردار رکھتا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری جیسے منصوبے اس صوبے کی تصویراتی اہمیت کو مزید بڑھا دیتے ہیں، خصوصاً گوادر بندرگاہ کی عالمی منڈیوں سے ممکنہ رسائی کے باعث اس کی اہمیت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے بلوچستان کو بین الاقوامی اور علاقائی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنایا ہوا ہے، مگر افسوس کہ یہ توجہ اکثر تعمیری نہیں، تخریبی عزائم پر مبنی ہوتی ہے۔ علاقائی طاقتوں میں سر فہرست بھارت ہے، جو ایک طویل عرصے سے بلوچستان میں علیحدگی پسندی، لسانی نفرت، دہشت گردی اور میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے یہاں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے۔ پاکستان متعدد بار شواہد کی بنیاد پر یہ بات واضح کر چکا ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را ان سرگرمیوں کی پشت پناہی کرتی ہے۔ بھارت کی یہ مداخلت محض سیکورٹی یا سفارتی چال نہیں، بلکہ ہندوتوا نظریے پر مبنی ایک تصویراتی منصوبہ بندی کا حصہ ہے، جس کا مقصد اکھنڈ بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔ بلوچستان میں بدامنی جہاں پاکستان کو داخلی طور پر پریشان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، وہیں سی پیک جیسے ترقیاتی منصوبوں کو روکنے اور خطے میں بھارتی بالادستی قائم کرنے کی کوشش بھی ہے۔ لہٰذا بھارت کی بلوچستان میں مداخلت کا مطالعہ محض ایک جیو پولیٹیکل مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک نظریاتی کشمکش اور علاقائی استحکام کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کو سمجھنے کا تقاضا کرتا ہے، جسے واضح اور مدلل انداز میں بے نقاب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں بھارت کی مداخلت کا واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے۔ 2015 میں کلبھوشن یادو کی گرفتاری سے لے کر وزیر اعظم نریندر مودی کا لال قلعہ میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں مداخلت کے اعتراف تک، یہ سب چیزیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اور ہم سب کو معلوم ہیں۔ لیکن بھارت کی بلوچستان میں مداخلت کو صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا بھارت خصوصاً نریندر مودی کی قیادت میں ایک آئیڈیالوجیکلی ایک ایسے فریم ورک میں کام کرتا ہے جس کی بنیاد ہندوتوا کے بنیادی اصولوں پر ہے۔ اس فریم ورک میں نہ صرف داخلی سطح پر ہندو بالادستی کو فروغ دینا شامل ہے، بلکہ علاقائی سطح پر ایک جارحانہ توسیع پسندانہ خارجہ پالیسی بھی اس کا ایک لازمی حصہ ہے، جس کا سب سے واضح اظہار پاکستان کے خلاف بھارت کی جاری پالیسیوں میں نظر آتا ہے، اور بلوچستان کو ان پالیسیوں کا خاص طور پر ہدف بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں بھارت کی مداخلت صرف عسکری یا انٹیلیجنس سرگرمیوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اب یہ ایک کثیر الجہتی ہمہ جہتی جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے، جو پاکستان کے خلاف مختلف سطحوں پر لڑی جا رہی ہے، چاہے وہ معلوماتی محاذ ہو، سفارتی محاذ ہو یا داخلی انتشار پھیلانے کی کوشش ہو۔ یورپ کے ایک تحقیقی ادارے ڈس انفو لیب کی ایک رپورٹ کے مطابق، جس میں انڈین کرونیکلز کے عنوان سے ایک رپورٹ مرتب کی گئی، اس کے مطابق بھارت نے ایک جعلی میڈیا نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے، جس میں فرضی NGOs، جعلی صحافی، بعض مردہ ادارے اور غیر فعال ویب سائٹس شامل ہیں، جن کا مقصد اقوام متحدہ اور یورپی پارلیمان جیسے عالمی فورمز پر پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے بھارت نے بلوچستان اور کشمیر کے نام پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جعلی بیانیہ کھڑا کیا ہے، اور ایسے نام نہاد نمائندوں کو ان فورمز پر نمایاں کیا جن کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس مہم کا مقصد عالمی رائے عامہ کو پاکستان کے خلاف ہموار کرنا اور بھارت کی اپنی داخلی کارروائیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت سی پیک کو نہ صرف خطے میں چین کی اسٹریٹجک پیش قدمی کے طور پر دیکھتا ہے، بلکہ اسے اپنے علاقائی بالادستی کے لیے خطرہ بھی سمجھتا ہے۔ گوادر بندرگاہ کی کامیابی چابہار بندرگاہ کے بھارتی منصوبے کے لیے نقصان دہ ہے، چنانچہ سی پیک کو روکنے کے لیے بلوچستان میں بدامنی پیدا کرنا بھارت کا ایک بنیادی ہدف ہے۔ بھارت کا ایک مستقل ہدف بلوچستان کے نوجوانوں میں ریاست مخالف جذبات کو ہوا دینا بھی ہے، جس کا اکثر مظاہرہ ہم بلوچستان کے نوجوانوں میں دیکھتے ہیں، اور وہ بلوچستان کے نوجوان حقوق کے نام پر کبھی خیبر پختونخوا کی طرف اور کبھی اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ مقصد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ عسکریت پسندی کی طرف مائل ہو سکیں۔
ان مقاصد کے لیے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، مالی امداد کا استعمال کرتا ہے، انسانی حقوق کے لبادے میں پروپیگنڈے کا استعمال کرتا ہے۔ بلوچستان میں مسلسل شورش اور دہشت گردی کی وارداتیں پاکستانی سیکورٹی اداروں کو مغربی سرحد پر مصروف رکھتی ہیں، جس سے ہماری مشرقی سرحد پر توجہ کم ہوتی ہے۔ یہ بھارتی عسکری حکمت عملی کا حصہ ہے جسے ٹو فرنٹ وار کی تیاری کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے کہ بلوچستان میں صرف علیحدگی نہیں بلکہ نسلی، لسانی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر بھی تقسیم کی جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ مقامی مسائل کو ریاستی ظلم کے طور پر پیش کرتا ہے تاکہ وفاقی وحدت کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ وہ سب عوامل ہیں جو بلوچستان کو بھارت کی توسیع پسند پالیسیوں کا ہدف بنا دیتے ہیں، اور اس طرح بھارت اس علاقے میں عدم استحکام پیدا کر کے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے بھارت ہمارے پڑوسی ممالک ایران اور افغانستان کا بھی استعمال کرتا ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو بھارت کی اس سازش کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کو اس فتنہ ہندوستان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ میرے خیال میں اس کا جواب توپ و تفنگ کی بنسبت قلم، کیمرے، کلک اور کردار سے دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ توپ و تفنگ کا میدان تو ہماری بہادر افواج نے پہلے ہی سنبھال رکھا ہے، اور چند دن پہلے اس کا جو شاندار مظاہرہ آپ نے دیکھا وہ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف عسکری رد عمل اس جنگ کا ایک رخ ہے۔ اصل جنگ بیانیے، نظریے اور فکری میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے بروقت اس جنگ کا جواب مؤثر حکمت عملی سے نہ دیا تو دشمن ہماری سرحدوں پر نہیں، ہمارے ذہنوں پر بھی حملہ کرے گا اور ان کو تقسیم کر دے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی فتح اور نصرت ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے ہم میں سے ہر پاکستانی کو، خصوصاً نوجوانوں کو، طلباء کو، یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے اساتذہ کو اپنے اپنے طور پر ہندوتوا نظریے اور بھارتی پروپیگنڈے کا شعوری مطالعہ کرنے، سچ کو تحقیق اور دلیل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے اور سوشل میڈیا پر جھوٹے بیانیے کا توڑ کرتے ہوئے پاکستان کا سچا اور حقیقت پر مبنی بیانیہ مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے تو یہ کام بھی ہم سب کو کرنا ہے۔ ہمیں فرقہ واریت، لسانی تعصب اور نفرت سے بچ کر قومی وحدت کو فروغ دینا ہے، اور بلوچستان کے نوجوانوں سے محبت اور مکالمے کے ذریعے دوستی کا رشتہ قائم کرنا ہے تاکہ وہ بھارتی پروپیگنڈے سے محفوظ رہ سکیں۔ یاد رکھیں، جنگ و جدل کا میدان ہماری افواج سنبھال چکی ہیں، بیانیے کا قلعہ اب ہمیں سنبھالنا ہے۔ اس کو اپنے قلم سے بھی سنبھالنا ہے، اپنے کردار سے بھی سنبھالنا ہے اور اپنے شعور سے بھی سنبھالنا ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ ویژن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس پاکستان کا بیانیہ بر وقت پہنچے اور آپ سوشل میڈیا پر بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔